حضور کچھ لوگ محرم میں نعت علی شریف پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ اس کے پڑھنے سے منع کرتے ہیں، تو اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نعت علی شریف جو ہے بہت عظیم الشان ایک وظیفہ ہے اور بڑا بابرکت ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ اس وجہ سے اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، حالانکہ بہت سارے ذکر ایسے ہیں جو ہمارے مشائخ سے، بزرگوں سے ثابت ہیں، اگرچہ حدیث پاک میں وہ نہیں ملتے، لیکن ان کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر ہے، ان میں وہ الفاظ اگرچہ موجود نہ ہوں۔ اب اعتراض کرنے والے جو ہیں تو وہ تو عربی میں ایک مقولہ ہے، المعترض کالاعمیٰ، کہ معترض جو ہے وہ اندھے کی مانند ہے۔ تو اندھے کو نظر نہیں آتا، وہ ٹٹول کے چیزوں کو پہچانتا ہے۔ حالانکہ نعت علی شریف جو ہے بڑے بزرگوں سے، مشائخ طریقت سے ثابت ہے، اور خود امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد میں آپ نے لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لوگ جو آج نعت علی پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو ماننے والے ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو نعت علی کی اجازت تھی۔ آپ نے اس کتاب کے پورے وظائف کی اجازت لی جسے جواہر خمسہ کہتے ہیں۔ جواہر خمسہ شاہ غوث محمد غوالیار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں نعت علی شریف مذکور ہے، اور نعت علی شریف کی اجازت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے پاک اور ہند میں، بلکہ پوری دنیا میں لوگ ان کو مانتے ہیں، تو بہت بڑا نام ہے ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے جواہر خمسہ کی اجازت اپنے شیوخ سے حاصل کی، شیخ محمد طاہر کردی سے، شیخ محمد سعید سے۔ آپ نے ان کے جواہر خمسہ کے وظائف کی اجازت لی، اور نعت علی اسی میں موجود ہے، یعنی نعت علی کی بھی آپ نے اجازت لی۔ نہ صرف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، بلکہ آپ کے جو شیوخ تھے، آپ کے شیوخ نے بھی نعت علی کی اجازتیں لی ہیں، جواہر خمسہ کی اجازتیں لی ہیں، یعنی ولی اللہ محدث دہلوی کے اساتذہ اور شیوخ بھی سے پڑھتے رہیں، اور یہ سلسلہ یہاں موقوف نہیں ہوا، بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس کی اجازتیں دی بھی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو آپ نے اجازت دی، اسی طریقے سے اور بزرگوں کو اجازت دی ہے۔ تو یہ تو بزرگوں سے ثابت ہے، اتنے بڑے لوگ پڑھتے رہے، ان کو تو کوئی اس میں کفر و شرک نظر نہیں آیا۔ اب لوگ کہتے ہیں اس میں شرک ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، حضرت علی سے، نادی علی مظہر العجائب، علی کو پکار جو کہ مظہر العجائب ہے، تجدہ عونا لک فی النوائب، تو اسے مددگار پائے گا اپنی تمام پریشانیوں میں، مشکلات میں، کل ہم و غم سینجلی، تمہارے تمام غم پریشانیاں ان قریب دور ہو جائیں گی۔ تو اب یہاں پر وہ کہتے ہیں بھائی غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، غیر اللہ کو پکارنا تو جائز نہیں ہے۔ بیسک نعت علی پڑھنے سے یوں منع کیا جاتا ہے کہ اس میں غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے، حالانکہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کوئی کفر و شرک نہیں ہے۔ تب کفر و شرک ہونا جب ہم یہ عقیدہ رکھ کے غیر اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی مدد نہیں کر رہا، غیر اللہ کر رہا ہے، یا یہ عقیدہ رکھیں کہ جیسی مدد اللہ کرتا ہے ویسی ہی دوسرا کر رہا ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی عطا سے دوسرے مدد کر سکتے ہیں، اور یہ قرآن سے بات ثابت ہے عقیدہ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہیں، اور صالح مومن بھی مددگار ہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے مدد کرتے ہیں وہ۔ اسی طریقے سے حدیث پاک ہے جس کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ضل احدکم شیئا او اراد احدکم عونا وهو بارض لیس بها انیس، کہ تم میں سے اگر کوئی شے گم ہو جائے کسی کی، یا تم میں سے کسی کو مدد کی حاجت ہو
اور وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں، چٹیل میدان میں ہے، جنگل میں ہے، کسی سے کچھ مدد نہیں لے سکتا، اب کیا کرے وہ؟ تو سرکار نے فرمایا، المعجم الکبیر کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، وہ یوں کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اغیثونی میری مدد کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ، کیونکہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے، وہ رجال غیب ہیں، نظر نہیں آتے لیکن وہاں موجود ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وقد جرب ذالک، فرماتے ہیں یہ مجرب عمل ہے، تجربے سے ثابت ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر بھٹک جائے یا پریشان ہو جائے، اللہ کے بندوں کو پکارے تو اللہ کے بندے اس کی مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ جب عطا سے بول دیا تو جھگڑا ختم ہوا۔ تو نعت علی شریف بڑا بہترین عمل ہے، بالکل پڑھنا چاہیے، بڑی فضیلت کا ہے، اور محرم الحرام میں تو اسے خاص طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ پہلے جو 10 دن محرم کے ہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، اس پہلے عشرے کی محرم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، بزرگوں کے اقوال میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جو ہیں، شیخ ابو رجب حنبلی سے غالباً یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 3 عشروں کی بڑی عزت اور تعظیم کرتے تھے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور محرم الحرام کا پہلا عشرہ، ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے بزرگ، اس میں ذکر و اذکار کرتے تھے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے، اللہ نے اس کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اس میں بڑے عظیم الشان اور بے مثال فقید المثال واقعات پیش آئے ہیں۔ تو اگر کوئی نعت علی شریف پڑھنا چاہے تو ان 10 دنوں میں روزانہ 1100 مرتبہ پڑھے، اگر زکوٰۃ کی نیت سے پڑھے تو اس کی بڑی برکتیں اسے حاصل ہوں گی، بزرگوں سے اس کی اجازتیں ہیں، اور وقت ہو تو 1100 بار پڑھے، وگرنہ کم سے کم 330 بار پڑھ لے یا 500 مرتبہ پڑھ لے، اور کچھ نہیں تو 110 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خاص توجہ اور آپ کا فیض حاصل ہوگا، اور مشکلات حل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔